بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب صوم موضوعاتی مطالعہ حصہ دال اخلاق و آداب کے سبق عدل اور انصاف کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے اور اس سے آسان الفاظ میں سمجھیں گے، اور اس سے اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کے مشقی سوالات کو کور کریں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق کا نام ہے عدل اور انصاف۔ عدل کے معنی و مفہوم۔ لفظ عدل کے لغوی معنی مساوات ہیں اور انصاف کے معنی ہے کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔ یعنی بظاہر عدل اور انصاف دونوں الفاظ ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان کے مفہوم میں ہلکا سا فرق پایا جاتا ہے۔ عدل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سیدھا کرنا، توازن قائم کرنا، حق کے مطابق فیصلہ کرنا، ہر چیز کو اس کے درست مقام پر رکھنا۔ آگے فرماتے ہیں عدل اور انصاف کے دونوں الفاظ ظلم اور ناانصافی کی مخالفت میں استعمال ہوتے ہیں۔ عدل و انصاف کا مطلب ہے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا اور اسے مناسب اور مساوی طور پر استعمال کرنا۔ یعنی عدل کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر معاملے میں حق اور سچائی کے مطابق فیصلہ کرے، کسی کی طرف جھکاؤ نہ رکھے اور نہ ہی ذاتی تعلق، دشمنی یا فائدہ اس فیصلے پر اثر انداز ہو۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ یعنی عدل دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اور انصاف بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے حق دینا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، برابر کا برتاؤ کرنا۔ انصاف کا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہ ہو اور ہر شخص کو اس کا جائز حق دیا جائے۔ مثلا اگر دو افراد کا جھگڑا ہو تو دونوں کی بات سن کر صحیح فیصلہ کرنا انصاف کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اعتدال، مساوات اور قسط کے الفاظ بھی عدل و انصاف کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ قسط کو انتہائی مساوات کہا جاتا ہے، اسی لیے ترازو، میزان کو عربی میں قسط کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر قسط کا لفظ عدل و انصاف کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یعنی اعتدال کا مطلب ہے میانہ روی، توازن اور حد سے نہ بڑھنا۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی یعنی اعتدال والی امت بنایا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ اسلام کا مزاج اعتدال پر قائم ہے، اور عدل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ فیصلہ یا رویہ انتہا پسندی سے پاک ہو اور توازن کے ساتھ ہو۔ اسی طرح سے مساوات کا مطلب ہے برابری اور یکساں سلوک کرنا، یعنی کسی کے ساتھ رنگ، نسل، مال یا رشتے کی بنیاد پر فرق نہ کرنا۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سارے انسان برابر ہیں، برتری صرف تقوی سے ہے۔ اسی طرح لفظ قسط، اس کے معنی ہے پورا حق دینا، مکمل انصاف کرنا۔ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے عدل کی فضیلت اور اہمیت۔ عدل اور انصاف انسانی معاشرے کا بنیادی عنصر اور ضرورت ہے۔ یعنی جس طرح جسم کے لیے دل ضروری ہے، اسی طرح معاشرے کے لیے عدل ضروری ہے۔ اگر معاشرے میں انصاف نہ ہو تو وہ نظام زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی معاشرہ عدل کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ ترقی صرف عمارتوں، سڑکوں یا دولت سے نہیں ہوتی، بلکہ مضبوط نظام انصاف سے ہوتی ہے۔ جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو وہاں لوگ مطمئن ہوتے ہیں اور ترقی ممکن ہوتی ہے۔ جب لوگوں کو یقین ہو کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا
تو وہ جھگڑا، انتقام اور بدلہ لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس طرح امن قائم رہتا ہے۔ اور اگر کسی پر ظلم ہو اور اسے انصاف مل جائے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ انصاف کمزور طبقے کی ڈھال بنتا ہے، اور حقیقی معنی میں انصاف وہ ہے جس میں امیر اور غریب، حکمران اور عام آدمی سب قانون کے سامنے برابر ہوں۔ یہی معاشرتی توازن ہے۔ اور جب لوگوں کو ریاست اور اداروں پر اعتماد ہو کہ وہ انصاف کریں گے تو وہ دل سے قوانین کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ اور جس معاشرے میں ناانصافی ہو وہاں بغاوت، بدامنی اور انتشار پیدا ہوتا ہے، لیکن جہاں انصاف ہو وہاں استحکام اور مضبوطی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار عدل کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ یہی ایک منصفانہ اور مثالی معاشرے کی بنیاد ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عدل اور انصاف کے تحت بنائی ہے، اور اس کی ذات پاک بھی عدل و انصاف کا مظہر ہے۔ جس طرح سے سورج اپنے وقت پر طلوع و غروب ہوتا ہے، زمین اپنے مدار میں گردش کرتی ہے، موسم مقررہ بیلنس پر قائم ہے، اس کائنات کا نظام توازن ترتیب سے بدلتے ہیں، یہ سب ایک منظم اور عادلانہ نظام کی علامت ہیں۔ اگر اس نظام میں ذرا سی بے اعتدالی آ جائے تو زندگی ممکن نہ رہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خالق کا نظام عدل پر قائم ہے۔ کائنات کا ہر نظام انصاف کی گواہی دیتا ہے کیونکہ ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق ملتا ہے۔ دن اور رات برابر تقسیم ہوتے ہیں۔ زمین، آسمان، حیوان اور نباتات سب کے لیے یکساں وسائل فراہم کرتی ہے۔ یہ سب عدل الہی کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام العدل بھی ہے، یعنی وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ قیامت کے دن بھی مکمل انصاف ہوگا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ خود عادل ہے، اس لیے انسان کو بھی عدل اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے معاملات میں اسی طرح انصاف کرے جیسے اللہ رب العزت خود انصاف کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اسے اپنی تخلیق کردہ مخلوقات بہت پیاری اور محبوب ہیں، اور اس نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر ہر ایک کو ان کی زندگی، قسمت، کردار، نتیجہ اور انجام میں عدل و انصاف کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، بے شک ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں اور میزان عدل نازل کیں تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 ہے۔ یعنی کائنات میں موجود ہر چیز، انسان، حیوان، نباتات، پہاڑ، دریا اور ستارے، سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ کوئی چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ ایک قادر مطلق ہستی نے انہیں تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ محبت اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے عزت دی، عقل دی اور زمین پر خلافت عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اس کی مخلوق اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ اس کی تخلیق علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ ہر انسان کی زندگی اور آزمائش عدل کے ساتھ مقرر ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کچھ بھی فرمایا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جس بات کی تلقین فرمائی ہے یا عمل کر کے دکھایا ہے وہ سب عدل ہے۔ لہٰذا ایمان، عبادات اور معاملات کے ساتھ ساتھ اخلاق و کردار میں عدل و انصاف کو اپنانا چاہیے۔ خصوصاً شریعت میں عدل و انصاف کو مقدم رکھا گیا ہے اور اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قرآن کی عملی تشریح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں انصاف، مساوات اور رحم کا درس دیا ہے، چاہے وہ خاندانی معاملات ہوں، تجارت ہو، حکومت ہو یا دشمنوں کے ساتھ سلوک، ہر جگہ عدل کا نمونہ پیش کیا۔ تو قرآن مجید کا ہر حکم عدل و انصاف پر مبنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات عدل کی عملی تفسیر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت انسان کے لیے کامل اور منصفانہ نمونہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ میں مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، نامعقول کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے
تاکہ تم یاد رکھو۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ جو شخص عدل و انصاف کا سختی سے انتخاب کرتا ہے وہ تقوی کے قریب ہے۔ یعنی عدل اختیار کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اکثر حالات میں انسان اپنے مفاد، رشتہ داری، دوستی یا دشمنی کی وجہ سے جھک جاتا ہے، لیکن جو شخص ہر حال میں انصاف کا ساتھ دیتا ہے وہ اپنے نفس پر قابو پاتا ہے، اور یہی تقوی ہے۔ جس طرح سے قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں فرمایا گیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی یہ آیت واضح کرتی ہے کہ عدل اور تقوی کا گہرا تعلق ہے، چونکہ انسان کا نفس اسے اپنے فائدے کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن جب وہ حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اپنے نفس کو مغلوب کر دیتا ہے۔ یہی روحانی بلندی ہے۔ اس کے بعد ہے عدل کی اقسام۔ عدل اور انصاف ایک ہی چیز ہے، البتہ اس کا تعلق روزمرہ زندگی میں بہت سی چیزوں سے ہے، اس لیے اس کی کئی قسمیں یا حصے ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے معاشرتی عدل۔ معاشرے میں رہتے ہوئے گھر والوں کے ساتھ تعلقات اور ذمہ داریوں میں گفتار اور گفتگو، کھانے پینے، چلنے پھرنے اور رویے میں اعتدال اور وسط اختیار کرنا بھی عدل ہے۔ یعنی معاشرتی عدل وہ اصول اور عمل ہے جس کے تحت معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ برابر سلوک اور حق کے مطابق برتاؤ کیا جاتا ہے۔ یعنی کسی کو دولت، طاقت، رنگ یا نسل کی وجہ سے برتر یا کمتر نہ سمجھا جائے، ہر شخص کو اس کا حق دیا جائے۔ معاشرتی عدل کا بنیادی مقصد امن، خوشحالی اور استحکام قائم کرنا ہے۔ اگر معاشرے میں انصاف ہو تو لوگ مطمئن رہتے ہیں، جھگڑے کم ہوتے ہیں اور لوگ باہمی تعاون اور بھروسے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے ہر فرد کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے۔ امیر اور غریب سب قانون کے سامنے یکساں ہوں، کسی کا حق نہ مارا جائے، نہ دھوکہ دیا جائے اور نہ ظلم کیا جائے۔ ہر فرد کو اپنے اعمال اور معاشرتی کردار میں عدل کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا عدل نہیں، ابھی معاشرتی عدل چل رہا ہے۔ معاشرتی عدل کے فائدے یہ ہیں کہ لوگ جھگڑا اور بدلہ لینے سے باز رہتے ہیں، امن قائم ہوتا ہے، لوگ حکومت اور قانون پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ جب لوگ مطمئن ہوں اور وسائل برابر ہوں تو معاشرہ ترقی کرتا ہے، سب طبقے امن اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں، معاشرتی ہم آہنگی بڑھتی ہے۔ اس کے بعد ہے تجارتی عدل۔ تجارت اور لین دین میں اچھی چیزیں دینا، گاہک کو بری اور ہلکی چیزوں سے آگاہ کرنا۔ یعنی اگر کسی چیز میں خرابی ہے تو اس کے بیچنے کے وقت اس خرابی کے بارے میں بتانا، ناپ اور تول پوری دینا، جھوٹی قسمیں نہ لینا، یعنی کسی چیز کو بیچنے میں جھوٹی قسمیں کھا کر اسے بیچنے کی کوشش نہ کی جائے، نقلی اور جعلی مصنوعات کی فروخت سے بچنا، یعنی 2 نمبر چیزیں نہ ہوں، ہر چیز بالکل اصلی ہو، سامنے والے سے مناسب الفاظ میں گفتگو کرنا عدل اور انصاف کا تقاضا ہے۔ عہدہ، ذمہ داری یا ملازمت جس طریقے سے آپ کی ذمہ داری ہے اس طریقے سے ادا کرنا بھی عدل ہے۔ یعنی عہدے کا ناجائز استعمال نہ ہو، ملازمت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے، جو ذمہ داریاں دی گئی ہوں انہیں ایمانداری سے ادا کیا جائے۔ اسی طرح سے تیسرے نمبر پر ہے قانونی عدل۔ جب کسی کا فیصلہ کرنا ہو یا سنوائی کی جائے تو عدل اور انصاف کو سامنے رکھا جائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، ترجمہ، جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے۔ سزا کے نفاذ میں عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ قانون امیر اور غریب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ یعنی قانون عدل وہ نظام ہے جس کے تحت قوانین کے مطابق فیصلہ اور سزا دی جاتی ہے اور ہر شخص کو اس کا حق دیا جاتا ہے۔ یعنی عدالت یا حکومت کسی بھی معاملے میں اپنے ذاتی مفاد یا جذبات کے تحت نہیں بلکہ قانون اور ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے۔ قانونی عدل کا مقصد معاشرت میں انصاف قائم کرنا، ظلم کو روکنا اور ہر فرد کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔
اگر عدالتی نظام انصاف کے مطابق نہ ہو تو لوگ مطمئن نہیں ہوتے، ظلم بڑھتا ہے اور معاشرہ انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس لیے عدالتوں میں ہر کیس میں صرف شواہد اور حقائق کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ امیر، غریب، طاقتور یا کمزور، سب قانون کے سامنے برابر ہوں۔ جنس، رنگ، نسل، مذہب یا رشتہ داری کی بنیاد پر فرق نہ کیا جائے۔ تو پھر قانونی عدل کے فوائد ہوتے ہیں کہ جب کسی کا حق نہ مارا جائے، انصاف ہر سطح پر قائم رہے تو اس سے ظلم ختم ہوتا ہے، لوگ عدالت اور قانون پر بھروسہ کرتے ہیں تو معاشرے میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، قانون کے مطابق سزا ہونے لگے تو لوگ جرائم کرنے سے باز رہتے ہیں اور جرائم میں کمی آتی ہے۔ انصاف کے بغیر معاشرہ بے چین اور منتشر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ عدالت میں مقدمات کا فیصلہ حقائق اور ثبوت کی بنیاد پر ہو، کاروبار یا لین دین میں قانون کی پابندی ہو، وراثت، شادی بیاہ اور دیگر قانونی معاملات میں ہر شخص کو اس کا حق دیا جائے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس، عدالت انصاف کے اصولوں پر چلیں، تو اس سے معاشرے میں قانونی عدل کی اہمیت بڑھتی ہے۔ اس کے بعد ہے سیاسی عدل۔ جو کوئی سیاسی عہدے پر فائز ہو یا حکومت کی ذمہ داری ہو تو اپنے ماتحتوں کو ان کے بنیادی حقوق کی ادائیگی میں عدل و انصاف کو اپنائے، اور جہاں جس کا جتنا حق ہو وہاں اسے اس طریقے سے انجام دینا بھی عدل و انصاف میں شامل ہے۔ یعنی سیاسی عدل وہ اصول ہے جس کے تحت حکمران اور سیاسی عہدیدار اپنے اختیارات اور فیصلے انصاف اور حق کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی شخص جو حکومت یا سیاسی عہدے پر فائز ہو وہ اپنے اختیارات کو ذاتی مفاد یا کسی کے حق میں زیادتی کے لیے استعمال نہ کرے، بلکہ ہر شہری کو اس کا حق دلائے اور انصاف قائم رکھے۔ حکمران یا سیاسی افسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملازمین، شہریوں یا ماتحتوں کے حقوق کا خیال رکھے، کسی کا حق نہ مارے اور نہ کسی کو ظلم یا زیادتی پہنچائے، وسائل، مراعات اور سہولیات سب کو ان کے حق کے مطابق فراہم کرے۔ آگے فرماتے ہیں، اور جہاں جس کا جتنا حق ہو وہاں اسے اس طریقے سے انجام دینا بھی عدل و انصاف میں شامل ہے۔ یعنی عدالت یا حکومت کا کام صرف حکم صادر کرنا نہیں، بلکہ ہر شخص کو اس کا حق اس کے مطابق دینا بھی عدل ہے۔ مثال کے طور پر تعلیم، صحت اور انصاف کی سہولیات سب کو مساوی طور پر ملیں، قانون ہر شہری پر یکساں طور پر نافذ ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، حکومتی وسائل اور مراعات منصفانہ طور پر تقسیم کی جائیں۔ اس لیے سیاسی عدل کا مقصد حکمرانوں اور سیاسی عہدیداروں کے ذریعے انصاف قائم کرنا ہے۔ ہر شہری، ماتحت اور عوامی وسائل میں عدل اور شفافیت ضروری ہے۔ سیاسی عدل سے معاشرہ مستحکم، پرامن اور ترقی یافتہ بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے معاشی عدل۔ معیشت اور اقتصادیات میں ہر فرد پر خاندان، گاؤں، شہر، ضلع اور صوبے کے کچھ مشترکہ حقوق اور ذمہ داریاں ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، میں ظلم کی تقسیم کا گواہ نہیں بنوں گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1623 ہے۔ جبکہ اپنی دوسری اولاد کو چھوڑ کر وہ اپنی جائیداد صرف ایک کو دینا چاہتا ہے۔ یعنی معاشی عدل وہ اصول ہے کہ نہ صرف دولت اور وسائل بلکہ ذمہ داریاں اور حقوق بھی ہر فرد کو اس کے حق کے مطابق دی جائیں، اور یہ اصول خاندان، گاؤں، شہر، ضلع اور صوبے سب کے لیے یکساں طور پر لاگو ہوتا ہے۔ یعنی معاشی عدل میں صرف ذاتی مفاد نہیں بلکہ اجتماعی ذمہ داریاں بھی شامل ہیں۔ خاندان میں بچوں کو برابر حصے دیے جائیں، گاؤں یا شہر میں مشترکہ وسائل جیسے پانی، زمین، مارکیٹ میں انصاف قائم کرنا، صوبائی یا ملکی سطح پر وسائل کی شفاف اور منصفانہ تقسیم، اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ میں ظلم کی تقسیم کا گواہ نہیں بنوں گا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال و دولت میں ظلم یا زیادتی کی تقسیم جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے بچوں یا وارثوں میں ناانصافی کو ترجیح کرے، یہ عمل اقتصادی عدل کے خلاف ہے۔ اسلام نے وراثت اور مال کی تقسیم میں عدل اور مساوات کو بہت اہمیت دی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس کے فوائد یہ ہیں کہ عدل اور انصاف سے معاشرے سے ظلم اور ناانصافی ختم ہو جائے گی۔ عدل اور انصاف ہی معاشرے اور پوری دنیا کی اصلاح کا واحد ذریعہ ہے۔
یعنی معاشی عدل میں دولت، فضائل اور ذمہ داریاں منصفانہ طور پر تقسیم ہوتی ہیں۔ کسی کو ترجیح دینا یا ظلم کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ خاندان، معاشرہ اور ریاست میں سب کے حقوق کا تحفظ عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔